بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، یعنی یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعارف کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ شمس الائمہ حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الفاروق۔ اس کے اندر بڑی زبردست طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ بہر تقدیر محترم سامعین، اہل عرب یہ عام طور پر عدنان کی اولاد ہے، اور عدنان کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور عدنان سے نیچے 11ویں پشت میں ایک نام آتا ہے فہر بن مالک کا، اور انہی کی اولاد قریش کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ فہر بن مالک کی اولاد ہے، اور قریش کے اندر بہت قد آور نامور قبیلے ہیں، جس طرح کے بنو ہاشم یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، اور بنو تیم یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، بنو عدی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، بنو امیہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، بنو اسد، بنو مخزومہ یہ وغیرہ وغیرہ بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں قریش کے اندر۔ یہ سارے کے سارے قبیلے یہ فہر بن مالک کی اولاد ہے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو عدی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، یہ بھی بڑا قد آور قبیلہ تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو کام سر انجام دیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا نامور اور قد اور قبیلہ تھا بنو عدی، کہ قریش کی جن قبیلوں کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ بنو عدی سفیر بن کر ان کے پاس چلے جاتے اور ثالثی کا کردار ادا کرتے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ثالث کے لیے طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا اہم ہونا بھی ضروری ہے، وہ دلیل کو پہچاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور بات کرنے کا طریقہ آنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ دو طاقتور آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان دو طاقتوروں کا آپس میں آپ صلح کر رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کس طرح ان طاقتوروں کو آپس میں ملا سکتے ہیں؟ غریب آدمی ہے، وہ دو طاقتوروں کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کی جو ہے نا صلح کر دیتے ہیں۔ وہ کہے گا جا یار تو خود فقیر ہے، ہماری کیا جو ہے نا صلح کرے گا؟ تو لہٰذا دو فریقین کو آپس میں ملانے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے، کہ ان کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، اور دوسری بات کہ وہ دلیل کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں، ورنہ دو فریقین کو آپ کس طرح قائل کریں گے اگر آپ دلیل کو نہیں سمجھتے؟ تو لہٰذا دلیل کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور بات کرنے کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دلیل کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکتے تو فریقین کو کس طرح قائل کریں گے؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی تھی بنو عدی کو کہ وہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کی اہمیت بھی تھی، اور وہ دلیل کو بھی سمجھتے تھے، اور
وہ بات کرنے کا طریقہ بھی ان کو آتا تھا، اور یہ ساری چیزیں پھر بعد میں سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ظاہر ہو کر بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو لہٰذا بنو عدی یہ قریش کے اندر ایک قطعور قبیلہ تھا۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے درمیان نزاع ہو گیا، ریاستی جھگڑا ہوا، تو دونوں حضراتوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دادا تھے نفیل کو اختیار دیا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرح فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو نفیل نے حضرت عبد المطلب کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ان کے پاس طاقت نہ ہو، وہ دلیل سے کسی کو قائل نہ کر سکتے ہوں، بات صحیح طریقے سے سمجھا نہ سکتے ہوں، تو دوسرا حریف جو حرب بن امیہ تھا وہ یہ کہہ سکتا کہ ہم یہ فیصلہ قبول ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلے کو قبول کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، ان کی اہمیت بھی تھی، اور وہ دلیل کو سمجھتے بھی تھے اور صحیح طریقے سے دلیل کو سمجھا بھی سکتے تھے۔ تو لہٰذا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے بنو عدی، یہ قریش میں سے ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ عمر ہے، اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، اور ان کے دادا کا نام نفیل ہے، اور پردادا کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ نسب ہوا۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہوا، اور یہ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7ویں یا 8ویں پشت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ چونکہ عدی اس کا دوسرا بھائی تھا مرہ، اور یہ عدی اور مرہ یہ دونوں قاب کے بیٹے تھے، اور قاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہے، تو یہی قاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجداد میں سے بھی ہے۔ تو لہٰذا 7ویں یا 8ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اور حفص کے معنی ہے شیر، اور آپ کا لقب ہے فاروق، اور فاروق کی معنی ہے کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جن کو یہ کنیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی، اور ان کو وہ لقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی ملا۔